آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ ماں کے پیٹ میں ہی اللہ کے ولی تھے. جب آپ پیدا ہوئے، پہلا رمضان مبارک ہے جب میرے اور آپ کے غوث پاک پیدا ہوئے، اور وہاں کے ایران کے جلان کا شہر ہے، وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ جب غوث اعظم پیدا ہوئے تو غوث پاک کا یہ طریقہ رہا پیدا ہوتے ہی کہ آپ پورا دن رمضان میں بھوکا رہتے، اور جب شام مغرب کی اذانیں ہوتی اور لوگ جب روزہ کھولتے تو غوث پاک اپنی ماں کا دودھ پینا شروع کر دیتے. یہ آپ کا بچپن کا معمول رہا. جب آپ پھر بڑے ہوئے، آپ نے 7 سال کی عمر میں اپنا حفظ مکمل کیا، اور جب آپ 18 سال کے ہوئے تو اپنی والدہ والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ام الخیر فاطمہ ثانی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آ کر عرض کی کہ اے والدہ والدہ، میں اب ایران سے، اس شہر سے جانا چاہتا ہوں ترین کے لیے، میں بغداد جانا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دے دو تو میں چلا جاؤں. والدہ والدہ نے آپ کو کہا کہ آپ کی جدائی تو میں برداشت نہیں کر سکتی عبد القادر، لیکن یہ مسئلہ دین کا ہے، اب دین کے لیے میں تمہاری جدائی کو برداشت کروں گی. شیخ عبد القادر جیلانی الحسن والحسینی فرماتے ہیں کہ میرا بھی بچپن تھا کہ میں بچپن کے دور میں جنگل کے اندر گیا، اور وہاں جا کر میں نے جیسے ہی ارادہ کیا کہ میں شکار کروں، اور میں نے اپنا تیر کمان نکالا، جیسے ہی میں نے شکار پر اپنا نشانہ لگانا شروع کیا تو مجھے غیب سے آواز آئی کہ عبد القادر جیلانی، ہم نے تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں فرمایا. آپ سے پوچھا گیا کہ اے شیخ بتائیں آپ کو پتہ کب چلا کہ آپ ایک اللہ کے ولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو مجھے پیچھے سے مجھے فرشتے نظر آتے تھے، اور فرشتے یہ آواز دیتے تھے مکتب والوں کو کہ اے مکتب والوں، جگہ کو خالی کر دو، اللہ کا ولی شیخ عبد القادر جیلانی آ گیا. یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی. آپ نے اپنی والدہ والدہ سے اجازت دی 18 سال کی عمر میں، اور آپ بغداد کی طرف چل پڑے. جب آپ رستے میں تھے کہ چند ڈاکو نے آپ کے قافلے پر حملہ کیا اور انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی، اور ایک چور ڈاکو جب شیخ عبد القادر جیلانی الحسن والحسینی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے بچے، کیا تمہارے پاس بھی مال و متاع ہے؟ کیا تمہارے پاس بھی چیزیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس 40,000 اشرفیاں ہیں، 40 اشرفیاں ہیں. تو وہ سمجھے لگا کہ شاید بچہ ہے، میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، تو شاید وہ ڈاکو چلا گیا. ایک اور ڈاکو آیا، پوچھا کہ اے بچے، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس ہیں، 40 اشرفیاں ہیں جو میرے کوٹ کے اندر سلی ہوئی ہیں. تو وہ ڈاکو بھی واپس چلا گیا. اس نے کہا بچہ شاید میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے. جب ان ڈاکو نے جا کر یہ ماجرا اپنے سردار کو سنایا، اس سردار نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کو بلایا اور کہا کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں جو میرے اس کوٹ کے اندر سلی ہوئی ہیں، میرے والدہ والدہ نے سلی ہوئی ہیں. جب اس کوٹ کو اتارا گیا، ان چوروں نے اس کو چاک کیا اور وہ اشرفیاں نکالی تو وہ ڈاکو حیران ہو گیا کہ بچے تم جھوٹ بھی تو بول سکتے تھے، تم نے آخر کار جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ تم اگر جھوٹ بولتے تم بچ جاتے، یہ تمہارا مال و اسباب بچ جاتا. تو آپ نے فرمایا میں جھوٹ کیسے بول سکتا تھا جب مجھے اپنی والدہ معاہدہ کی نصیحت یاد تھی کہ بیٹا جیسا بھی وقت آ جائے، جیسا بھی دور آ جائے، کہ عبد القادر بیٹا کبھی اپنی ماں کی نصیحت کو مت بھولنا. جب بھی وقت آئے، جیسا بھی موقع آ جائے، آپ نے ہمیشہ سچی بات کرنی ہے، سچ کا ساتھ دینا. جب ان لوگوں نے یہ ماجرا دیکھا کہ اپنا 18 سال کا بچہ ہے اور
آپ نے یہ ماجرا دیکھ کر چور آپ کے قدموں میں گر گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں معافی مانگی، اور غوث پاک فرماتے ہیں وہ پہلے بندے تھے جنہوں نے میرے پاؤں پر بیٹھ کر معافی مانگی، اور وہ خدا کی قسم سے